کہ اللہ رب العزت صاحب حیا ہے. یستحیی من عبدی، اسے اپنے بندوں سے حیا آتی ہے. ان یرفع یدی، کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کرے. فیردہما صفرا، اور وہ رب انہیں خالی موڑ دے. جو رب، جو مالک، جو خالق، جو الہ، اللہ پر کچھ فرض نہیں ہے، مگر اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے اوپر یہ بات ضروری قرار دے دی ہے کہ میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق ان کو دینے ہیں، ان پہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں ہونے دینا. جب یہ حقیقت ہے تو انسان کو جس فطرت پر، جس نیچر پر اٹھایا گیا ہے، اس میں جہاں دیگر پہلو ہیں وہاں حیا کا پہلو بھی ہے. ہماری گزشتہ ملاقات سورۃ الجمعہ اور اس دن کے حوالے سے تھی، اور آج بھی اسی موضوع پہ ہی ہم نے چلنا تھا، لیکن جو صورتحال باہر ہے، انسان اپنے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، پلان کیے ہوتے ہیں، لیکن جب آندھی، گرد و غبار، طوفان باد و باراں گھیرے تو پھر اسے بھی دیکھنا پڑتا ہے. حضرات، الحمدللہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں. میرا دل کر رہا تھا کہ انسانوں کے اوپر جو جانوروں کے تبصرے ہیں اور ان کی زبان میں ہیں، کبھی یہ بھی موضوع لاؤں کہ حیوان ہم سے نالاں کیسے ہیں اور ہم ان سے زیادہ بدتر کیسے ہو گئے. ایک انسان کا انسانی معاشرے پہ تبصرہ پڑا جس نے زندگی کا بیشتر حصہ جانوروں میں گزارا، جنگلوں میں گزارا. کہتا ہے کہ سنا تھا جنگلوں میں درندے رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، جنگل کا قانون ہوتا ہے. کہتا ہے وہاں سے جب لوٹ کے میں واپس آیا اور کچھ وقت انسانی معاشرے میں گزارا تو مجھے یوں لگا کہ جنگل تمہارے منگل سے بہتر ہے، وہ تمہارے باغات اور باغیچوں سے بہتر ہے. وہ جانور ہو کے، درند ہو کے پھر ایسی حرکت کرتے ہیں، تم تو خیر الخلق ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور وہ جنگل کے حیوانوں سے بدتر رویے اور کردار اگر یہ تمہارے بن گئے ہیں تو پھر وہ کہیں بہتر ہیں. حضرات، اس قدر ہماری انسلٹ نہ ہوتی اگر ہم انسانیت کا لفظ اور خود کو انسان سمجھتے. جس رب نے ہمیں اپنی فطرت پہ بنایا ہے اس نے ہمیں حیا بھی عطا کی ہے، ہمیں حیا بھی عطا کی ہے. اور یہ اسی حیا کا نتیجہ ہے کہ بچے کو رب اس دنیا میں بھیجتا ہے، بے لباس بھیجتا ہے. اس کو فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے گرمی اور سردی کے مطابق لباس مہیا کرنا، یہ تو ہم نے ضروری سمجھ لیا. لیکن جس مالک نے وجود بنایا ہے، جثہ بنایا ہے، جسم بنایا ہے، اس کے مطابق اس کے جو دو لباس تھے وہ ہم اسے نہیں دے سکے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. لباس ایک وہ ہے جو زیب تن کرتے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس نوعیت کا ہے. میں نے دیکھا ہے جتنے غربت ہوتی ہے، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، لباس پورے ہوتے ہیں. جیسے جیسے تعلیم زیادہ ہونے لگتی ہے، پیسہ اور دولت زیادہ رب عطا کر دیتا ہے، اتنے ہم
ایسے لباس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو کم سے کم ہو، تھوڑے سے تھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اور نیچر میں یہ معاملہ اگر دیا ہے تو صرف اس دنیا میں ایک جوڑے کو دیا ہے، اور وہ ہے شوہر اور بیوی، ایک دوسرے کا لباس۔ یہ بے لباس ہو کے بھی ایک دوسرے کا لباس، لیکن ان کی بے لباسی ان کی پرائیویسی اور ان کی نسل کی عزت اور آبرو کا ایک بہت بڑا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مگر جب اس رشتے سے نکل کے یہی معاملہ دیگر رشتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تب سے مسائل پہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے انسان ہونے کے ناطے دیکھیں، چھوڑ دیں کہ مسلک کیا ہے، مذہب کیا ہے، 2 منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں کہ ازم کیا ہے۔ ایک انسان فطرتاً حیادار ہوتا ہے، اور حیا کیا ہے؟ یہ کوئی خاص چیز نہیں کہ بازار سے ملے گی اور خرید کر کے، یا اس کا کوئی آپ کو اور مجھے پیکج ملے گا کہ لے لیا جائے۔ انسان ہونے کے ناطے فطرتاً اللہ نے آپ میں اور مجھ میں، ہر بندے میں حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، اور یہ وہ شرم ہے کہ جو مثبت ہوتی ہے۔ جس کے اندر بندہ چپکا ہوا، سمٹا ہوا، تھوڑا سہما ہوا۔ آج ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا کہ میں ایک انٹرویو کر رہا تھا، تو مجھے میرے دوستوں نے بڑی شدت کے ساتھ یہ کہا کہ آپ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے بات سہمے اور ڈرے ہونے کی نہیں، میرے پہلو میں جو ہستی تھی جن کا میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا، وہ انسان بڑے عظیم تھے، اور ان کے سامنے میری شرم و حیا، عزت اور آبرو اور ان کا لحاظ اور احساس مروت ہی ضروری ہے۔ حضرات، کیوں کہا شریعت نے کہ جو بڑوں کی قدر دانی نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھیے، دونوں میں شرم و حیا ہے۔ بڑا ہو کے جب چھوٹے کو دیکھے، ترس بھی آئے، پیار بھی آئے کہ یار اس کو میں اس حال میں تنہا چھوڑ دوں تو یہ شرم والی بات ہے۔ انسانی معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا، اگر میں اس کو دوسرا ٹائٹل دے دوں تو اس کے اوپر نام ہی حیا کا ہے، نام ہی حیا کا ہے۔ آئیے اس فطرت کو پڑھیے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے جو 2 بڑے واقعے آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں، 2 بڑے واقعے۔ پہلا وہ حلف کہ جس میں فضل نامی لوگوں نے مل کے، حلف الفضول، یہ اٹھایا تھا کہ کسی بھی علاقے کا آدمی ہو، مظلوم ہو، مجبور ہو، مقہور ہو، بے بس ہو، کمزور ہو، پریشان حال ہو، کسی نے ظلم کیا ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے جو کمزور ہے۔ حضرات، یہ کمزور کا ساتھ دینا انسانی فطرت کے تحت حیا کا تقاضا، شرم کا تقاضا کہ وہ پہلے ہی ماڑا ہے، وہ پہلے ہی حالات سے گرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، دبا ہوا ہے، ستایا ہوا ہے، مظلوم ہے، اور آپ صرف اس لیے بڑے کا ساتھ دیں کہ وہ بڑا ہے، پیسے والا ہے، مال والا ہے، تو دونوں چیزیں شرمندگی والی ہیں۔ دونوں چیزیں، اس کام سے شرم آنی چاہیے، رکنا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں۔ مظلوم آپ کے اور میرے علاقے میں در در ٹھوکریں کھاتا پھرے، اس کی کوئی آواز نہیں سنے، تو یہ بھی باعث شرم بات ہے۔ میری کائنات کے سب سے باحیا ہستی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا تاج سر پہ جب رب نے ابھی رکھا نہیں ہے، تب بھی اس پہلو کے اندر ان میں حیا شامل تھی۔ حیا کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک خاص
फरवरी की आज की तारीख के साथ इसको जोड़ें।